الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کا تعارف سماعت کریں گے۔ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، آیت نمبر 94، 95 اور 96۔ اس صورت میں 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ یونس رکھنے کی جو وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو عذاب کا ڈر سنانے کے بعد، وعید سنانے کے بعد وہاں سے نکل گئے اور عذاب کے آثار جب اس قوم نے دیکھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور حضرت یونس پر ایمان لے آئے، تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ملتی ہے جس میں جناب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہے اور میری زبان موٹی ہے، اس لیے میں اتنی لمبی صورتیں نہیں یاد کر سکتا۔ تو الف لام را سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے سورہ یونس بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو سورہ یونس پڑھنے اور یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ملتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو، تم حامیم اس لفظ سے، اس جملے سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو یاد کر لو، ان میں سے 3 صورتوں کو پڑھ لو۔ اس نے پھر یہی عرض کیا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو کہ پھر تم مسبحات یعنی جو تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، جس طرح سبح للہ، یسبح للہ، تو تم وہ صورتوں میں سے یاد کر لو۔ تو اس نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زبان موٹی ہے، دل سخت ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ سے یاد نہیں ہوگی، میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ مجھے کوئی ایسی جامع صورت ایسی چھوٹی یاد کروا دیں کہ جس کو میں اپنی زندگی کا معمول بناؤں اور اس کو پڑھوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو پھر سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس میں قیامت کا ذکر ہے، وہ یاد کروا دی۔ جب وہ شخص اس سورت کو پڑھ چکا اور پھر اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں کبھی اس میں اضافہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو کم کروں گا۔ جب وہ یہ بات کہہ کر چلا گیا تو حضور پرنور شافع یوم النشور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ تو اس سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یونس کی تعلیم جو تھی وہ ارشاد فرمائی، تلقین فرمائی کہ اس کو پڑھو۔
اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سورہ زلزال یاد کروا دی، اور وہ چھوٹی صورت ہے تو اس نے کہا کہ میں نہ کم کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، تو میں اس پر عمل کروں گا، اس کو یاد رکھوں گا، لوگوں کو بیان کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نجات پا جائے گا۔ یعنی قرآن سے چاہے وہ چھوٹی صورت ہی کیوں نہ ہو، اس سے انسان محبت کرے، اسے پڑھے، آگے بیان کرے، اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ انسان کی نجات ہو سکتی ہے۔ اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں کہ کون کون سے ہیں۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت وہ بیان ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا، اس کو مختلف دلائل سے بیان کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 ایسے شبہات ذکر کیے گئے ہیں جو ان کے نظریات تھے، جو ان کے شبہات تھے، پھر ان کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے جو قدرت کے آثار ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کفار کو قرآن مجید یا اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لانے کا چیلنج بھی اس سورت میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اور پھر اس میں اور جو مضمون ہے جو بڑے جاندار ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کے موٹے موٹے مرکزی مضمون تھے، اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی بہتری ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورہ توبہ سے جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پر ہوا ہے، اور اس صورت کے شروع میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل کی جانے والی وحی، اس پر جو شکوک و شبہات تھے کفار کے، مشرکین کے، ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ اور سورہ یونس کے اندر جو ایک مطابقت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کو بیان کیا گیا، منافقین کا ذکر کیا گیا، اور قرآن مجید کے بارے میں ان کے جو نظریات تھے ان کو بیان کیا گیا اور ان کا رد کیا گیا۔ سورہ یونس کے اندر کفار اور مشرکین کے احوال بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کے متعلق جو کفار اور مشرکین کے نظریات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سورت کا مختصر تعارف تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل اس سورت کی ابتدائی آیات اور اس کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔